صالحون قال نعم اذا كثر الخبث۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کہ ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف اکثر کتب میں روایت موجود ہے، اور ایک طویل روایت کا یہ اختصار ہے۔ طویل روایت یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر سے تشریف لائے، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار اور زبان مبارک پر کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر گھر میں تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر اور فتنے کی وجہ سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو اس موقع پر حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش نے یہ عرض کیا کہ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب گندگی اور گناہ زیادہ ہو جائیں تو ایسا ہی ہو۔ یہ حدیث فتنوں سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو فتنوں سے متعلق بڑی آگاہی ارشاد فرمائی ہے۔ اب فتنے دو قسم کے ہیں۔ ایک فتنہ تو وہ ہے کہ جو بندوں کے اختیار سے متعلق، اس میں بندوں کا کچھ اختیار ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فحش گوئی اور گالم گلوچ بہت زیادہ ہوگی، یہ آپ نے ایک پیش گوئی کی ہے، ایک فتنہ بتلایا ہے۔ لیکن یہ فتنہ وہ ہے جو بندوں کے اختیار سے متعلق ہے۔ اگر بندہ اپنے اختیار سے گالم گلوچ سے بچ جائے، فحش گوئی سے بچے، تو وہ اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ دوسری قسم کے فتنے وہ ہیں کہ جو بندوں کے اختیار سے متعلق نہیں، مثلا دجال کا ظاہر ہونا ہے، مثلا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے، یا کسی ایک آگ کا نکلنا ہے، یا زمین میں دھنسنا ہے، یا چہروں کا مسخ ہونا ہے۔ یہ وہ فتنے ہیں اور وہ قیامت سے قریب کی علامات ہیں کہ جن میں بندوں کے کسی اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنے اختیار سے ان کو روک نہیں سکتا۔ دجال ظاہر ہوگا، وہ ضرور ہوگا، یاجوج و ماجوج نکلیں گے، وہ ضرور نکلیں گے۔ اسی طویل روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ جس دیوار کے پیچھے ہیں اس میں انہوں نے اتنا سوراخ کر دیا، اپنے انگوٹھے کو اور اپنی شہادت کی انگلی کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ اتنا سوراخ کر دیا ہے، جب یہ دیوار توڑ دیں گے تو باہر نکل آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ وہ ہر روز کوشش کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم صبح دوبارہ کوشش کریں گے، اس طرح وہ کرتے رہیں گے اور قرب قیامت میں وہ باہر نکلیں گے۔ اب اس حدیث میں چند چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر جو گھبرائے ہوئے تشریف لائے تو آپ پہ گھبراہٹ اس فتنے کی وجہ سے تھی جو امت میں ظاہر ہونا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، تو انسان کو جب کوئی پریشانی ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، تو اس کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ کا یہ عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی عربوں کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں دین اسلام صرف عربوں میں پھیلا تھا اور بقیہ اقوام میں نہیں پھیلا تھا۔ اس وقت آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن اب چونکہ یہ دین اسلام ساری روئے زمین پر پھیل چکا ہے اور ساری اقوام اس میں داخل ہو چکی ہیں، تو یہ قیامت تک کے انسانیت کے لیے ایک فتنے کا اعلان ہے کہ ہر شخص کے لیے ہلاکت ہے اس شر اور فتنے سے جو قریب آ چکا ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے اس حدیث شریف میں ذکر ہوئی ہے، تو یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہیں اور کافر ایک قوم ہے، انسانوں میں ایک کافر قوم ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ترکوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹے کی اولاد سے یہ ہیں، اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ ترک قبیلے جو ہیں وہاں جا کے ان کو سلسلہ ملتا ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور کس جگہ پر ہیں یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، کسی مقام پر اس روئے زمین کے اندر ہی وہ موجود ہیں۔ حدیث شریف سے اور قرآن کریم کی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار لگا کر حضرت ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا تھا، جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ اب وہ دو پہاڑ کس علاقے کے ہیں؟
اس میں سب ظنی باتیں تو ہیں لیکن تحقیقی بات نہیں، لیکن ہیں دو پہاڑ اور ان کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج موجود ہیں، اور یہ قیامت کے قریب نکلیں گے، اور یہ اس وقت نکلیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ آپ سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج ہوگا، اور پھر آپ کا نزول ہوگا، آپ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر روئے زمین پر صرف اسلام نافذ ہوگا، اور پھر جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ پہاڑ کی چوٹی پر مسلمانوں کے ساتھ پناہ گزین ہو جائیں گے، اور وہ ساری روئے زمین پر پھیلیں گے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک سمندر کے اوپر سے گزریں گے تو سارے سمندر کا پانی پی جائیں گے۔ یہ ایسی جو ہے جنگجو اور وحشی اجڑ قسم کی قوم ہوگی۔ ان فتنوں کے بیان کرنے سے حکمت یہ ہے اور نصیحت یہ ہے کہ انسان فتنوں کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کی تیاری کرے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔